بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی تو کہا ہے، رسول نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ جہاں اگر مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو دیکھا جائے، جو براہین احمدیہ میں سب سے پہلے شائع شدہ ہیں اور پھر تذکرہ ہے آپ کی، اس میں کثرت سے رسول کا لفظ بھی ہے اور نبی کا لفظ بھی ہے۔ تو دونوں اس وقت معین تو میرے سامنے وہ الہام نہیں، لیکن اتنا مجھے کنفرم ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں آپ کو رسول بھی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو نبی بھی قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو مجھے یاد آ گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم کی یہ آیت بھی الہام ہوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں اس آیت میں الرسول سے مراد پہلے جتنے مفسرین ہیں قرآن کریم کے، انہوں نے بھی آنے والے امام مہدی کو قرار دیا، جس کے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں اسلام کو ظاہری رنگ میں بھی ایک غلبہ سارے ادیان پر ملنا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کو رسول قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو انبیاء کی سنت ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب کی کتابوں میں، منہاج نبوت۔ منہاج نبوت ایک ایسی دلیل ہے کسی بھی نبی کے لیے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو عیسائیوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہودیوں کے لیے بھی، جتنے بھی مذاہب ہیں، کہ انبیاء جس رنگ میں دنیا میں آتے رہے اور جس رنگ میں ان کی مخالفت ہوتی رہی، حضرت مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک چیلنج کے رنگ میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو سلوک مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا اور جو اعتراضات مجھ سے پہلے انبیاء پر ہوتے رہے، آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے دیکھیں، وہ سارا کا سارا سلوک مخالفین نے میرے ساتھ کیا اور اسی طرح میری بھی مخالفت کی۔ تو یہ تو انبیاء کی ایک لحاظ سے شان بھی ہوتی ہے کہ انبیاء نبوت کا دعویٰ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کبھی کسی کو ہار پڑے ہوں اور آتے ہی لوگ اس کو قبول کر لے ہوں۔ ہمیشہ جب بھی دنیا میں نبی آتا ہے، پہلے وہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، لیکن جو ہی خدا کے حکم کے تحت وہ نبی اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس پر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دلی کے جلسوں میں اور بعض جلسوں میں بڑی کثرت سے آپ کے اوپر پتھر بھی پھینکے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خدا نے آپ کو بچایا۔ پھر ایک مقدمہ ہوا، مثلا ایک پادری تھا جس کے انہوں نے آپ کے اوپر اور بھی بہت سارے مواقع پہ حضرت مسیح بالکل کوشش کی گئی کہ آپ کو کسی طرح سزائے موت دلوائی جائے۔ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت تو یہی کام کرتی چلی جا رہی ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ اس وقت